السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ناول کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے زنجبیل، اور اس کی رائٹر ہے اسرا صغیر احمد۔ اچھا، اس کے شروع میں کچھ اشعار تھے جس کی مجھے لگا کہ ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، اس لیے میں جہاں سے ناول سٹارٹ ہو رہا ہے وہیں سے سٹارٹ کروں گی پڑھنا۔ چلیں پھر ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سیکنڈ ایئر کی کلاس کا منظر تھا، کشادہ سا کمرہ جس کی دونوں دیواروں پر چار چار کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ وائٹ بورڈ کے سامنے اردو کی پروفیسر کھڑی تھیں جو مصفحی کی ایک غزل کا آخری شعر پڑھ کر اس کی تشریح سمجھا رہی تھیں، اور تمام کلاس ہمہ گوش تھی۔ مصفحی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے تو اب ملک سلیمان لے کر۔ یہ مقطع کا شعر ہے جس میں مصفحی اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تجھے اللہ نے سکون اور راحت کا گوشہ عطا کر رکھا ہے، تجھے اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں تو حضرت سلیمان کا تخت لے کر کیا کرے گا؟ انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ جو سر شاہی تاج پہنتا ہے اسے سکون و آرام کم ہی ملتا ہے۔ ایک بادشاہ کے لیے بڑے الجھے ہوئے مسائل اور بکھیڑے ہوتے ہیں، وہ رات دن انہی میں حیران اور سرگرداں رہتا ہے، دوستوں سے ہی نہیں دشمنوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں فقیر اور مزدور کو دیکھیں جنہیں صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے، وہ رکھی سکھی کھا کر سکون اور راحت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں نہ دشمن کا ڈر ہے اور نہ ملک کی حفاظت اور نگرانی کا غم، نہ تاج و تخت، نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ پروفیسر تشریح سمجھا رہی تھیں اور اسے ہمیشہ کی طرح اس کام سے بورنگ ہو رہی تھی۔ کاش وہ سمجھ سکتی کہ اس شعر نے کتنی گہری بات ان سب کو سمجھائی تھی۔ یار، یہ اردو کی کلاس میں ذرا مزہ نہیں آتا، اوپر سے میم بھی بس ڈیوٹی ہی پوری کرتی ہیں، انٹرسٹ ان کا بھی نہیں ہوتا کلاس میں۔ وہ تینوں سیڑھیوں پر بیٹھی تھیں، بریک ہو چکی تھی، سب لڑکیاں آگے پیچھے گھوم رہی تھیں۔ تمہیں تو ویسے ہر ٹیچر ہی بور کرتی ہے زونی، نرمین نے صاف مذاق اڑایا، سوائے مس ایمان کے۔ زجاجہ نے انگلش کی میم کا نام لیا۔ ہاں نا، ان کا میتھڈ ہی اتنا اچھا ہوتا ہے پڑھانے کا، سب کچھ اچھے سے سمجھ بھی تو آتا ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا، جس سے اس کی ایک گال پر ڈمپل بنا۔ یار، ہمارا کام تو بس رٹا لگانا ہے، چھوڑو باقی باتوں کو، نرمین نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تمہاری یہی بات مجھے اچھی نہیں لگتی، استاد کا کام ہے پڑھانا، اور ایسے پڑھانا جو اسٹوڈنٹ کی سمجھ میں بھی آئے۔ وہ ہاتھ لہرا کر بولی، اچھا یار چھوڑو نا، آؤ کینٹین چلیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ زجاجہ جانتی تھی کہ اگر وہ شروع ہو گئی تو اسے چپ کروانا مشکل ہوگا۔ پیٹو، دونوں یک زبان بولے، اور وہ تینوں ہنستے ہوئے کینٹین کی جانب بڑھ گئیں۔ یہ درمیانی درجہ کا گھر تھا، 3 کمرے، ایک کچن اور ایک لاؤنج، چھوٹا سا صحن، ویل ڈیکوریٹڈ اور صاف ستھرا سا گھر تھا۔ مین گیٹ پر چٹکنی چڑھی ہوئی تھی اور سرخ پھولوں والی بیل آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، کالج یونیفارم پہنے، دوپٹہ سر پر جمائے، کندھے پر بیگ اور ہاتھ میں رجسٹر تھامے، وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ دھوپ کی تمازت سے اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا، سنہری آنکھیں مرجھا سی گئی تھیں، اور ہونٹ پیاز کی شدت سے سوکھ چکے تھے جن پر وہ بار بار زبان پھیر رہی تھی۔ کچن سے کٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً امی تھیں۔ السلام علیکم امی، اس نے ان کو سلام کیا اور پانی پینے کے لیے کولر کی جانب بڑھی۔ وعلیکم السلام۔ زنجبیل، ہاتھ تو دھو لیا کرو، اور کپڑے بھی نہیں بدلے تم نے، آتے ہی بھوک ستانے لگتی ہے تمہیں۔ انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ اتنی دور سے پیدل آتی ہوں گھر، پیاس تو لگتی ہے نا، انسان ہوں آخر، مجھے کون سا بھائی کی طرح بائک لے کر دی ہے آپ لوگوں نے؟ بائک چھوڑیں، ویگن رکشہ تک نہ لگوا کر دیا، اور بس میں جانے پر بھی آپ کے 100 اعتراضات ہیں۔ وہ جو پہلے ہی تپی ہوئی تھی بڑک اٹھی۔ تم تو بات کرنے کی تمیز ہی بھولتی جا رہی ہو لڑکی، حد ہو گئی بد لحاظی کی۔ جاؤ جا کر کپڑے بدلو اور منہ ہاتھ دھو، تب تک بھائی آ جائے گا، پھر کھا لینا کھانا، نہیں مرتی تم۔ ثریا کو بیٹی کا لہجہ ناگوار گزرا۔ ہاں جی، اب لاڈ صاحب کا انتظار ہوگا، وہ کھانا کھائے گا تب ہی مجھے بھی نصیب ہوگا نا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور ثریا بھی سر جھٹک کر دوبارہ برتن دھونے لگی۔ پتہ نہیں کب عقل آئے گی اس لڑکی کو۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آئی، ثریا کھانا گرم کرنے میں مصروف تھی۔ امی، آج کیا بنایا ہے؟ ایک بار پھر وہ پانی پینے لگی۔ کوفتے۔
ہر روز تیرا یہ پوچھنا ضروری ہے؟ جو دال سبزی مل جائے نا چپ کر کے کھا لیا کر۔ ارے اس مہنگائی کے دور میں کہاں سے لاؤں روز مرغے؟ یہ اس گھر میں روز ہوتا تھا، سو وہ چپ ہی رہی۔ اب آپ مہربانی فرما کر وہ دال سبزی ہی دے دیں، مجھے بھوک لگی ہے، اس نے دہائی دی۔ جب تک تیرا بھائی نہیں آ جاتا کھانے کا نام بھی مت لینا۔ وہ چولہا بند کر کے دوپٹے سے پسینہ پوچھتی وہاں موجود پلاسٹک کی کرسی پر جا بیٹھی۔ پانی پلا مجھے، انہوں نے حکمی انداز میں کہا۔ اس نے پانی ڈال کر ان کو دیا۔ امی، اس نے آنس بھرے لہجے میں پکارا۔ ہوں، انہوں نے ہنکارا بھرا۔ بھائی کا تو روز کا معمول ہے، دیر سے آتا ہے، ویسے تو میں انتظار کر لیتی ہوں، پر آج بہت بھوک لگی ہے، پلیز آج کھانے دیں، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ لوگوں کو تو وہ 100 باتیں سنا سکتی تھی، پر وہ اس کی ماں تھیں، ان کو وہ صرف سمجھا سکتی تھی یا ان کی منت سماجت کر سکتی تھی، اور اس کو بھی وہ بدتمیزی اور بدلہذی شمار کرتی تھی۔ دیکھ سنجبیل، ہم نے ہمیشہ یہی سیکھا اور دیکھا ہے کہ بہن بیٹی ہمیشہ باپ اور بھائی کے کھانے پینے کا پہلے خیال کرتے ہیں اور اپنا بعد میں۔ تجھے یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیا فائدہ تجھے کالج پڑھانے کا؟ انہوں نے ماتھا پیٹ کر کہا، اور وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اب وہ ان کو کیسے سمجھاتی کہ اب تک کسی کتاب میں اس نے وہ باتیں نہیں پڑھیں جو وہ اس کو ازبر کرواتی تھیں۔ تبھی دروازہ کھلا، آنے والا اس کا اکلوتا اور لاڈلا بھائی نوید اندر داخل ہوا۔ اونچا لمبا قد، سانولا سا رنگ، تیکھے نقوش اور عجیب سا حلیہ بنائے، وہ زنجبیل کا تو بھائی کہیں سے نہ لگتا تھا۔ آ گیا میرا شہزادہ؟ اماں فوراً اس کی جانب لپکیں۔ نہیں، ابھی راستے میں ہوں اماں، وہ غصے میں دکھائی دیتا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، تھکے ہوئے لگ رہے ہو؟ زنجبیل، بھائی کے لیے پانی لا۔ وہ کچن سے ہی دونوں کی گفتگو ملاحظہ فرما رہی تھی، فوراً پانی لے آئی۔ بھائی نے بھی تو ہاتھ نہیں دھوئے اماں، وہ کہنا چاہتی تھی پر نہیں کہہ سکی، ہمیشہ کی طرح۔ بس کل سے میں نے کالج نہیں جانا اماں، سن لے تو بھی اور ابا کو بھی بتا دینا۔ پانی پی کر وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ ہائے، کیوں نہیں جائے گا تو کالج؟ اماں نے ٹھوڑی پر انگلی رکھی۔ سر اچھا نہیں پڑھاتے، 3 سال سے تو FA کے پرچے دے رہا ہوں، اچھا پڑھاتے تو پاس نہ ہو جاتا۔ وہ اچھا پڑھاتے نہیں ہیں، تم پڑھتے نہیں بھائی، زنجبیل نے کہنا چاہا پر چپ ہی رہی۔ یہ زنجبیل بھی اب 12ویں میں پہنچ گئی ہے، شرم سے ڈوب نہ مروں، 3 سال بڑا ہوں اس سے۔ نوید نے زنجبیل کی جانب اشارہ کیا۔ آئے ہائے تو کیوں مرے تیرے دشمن۔ انہوں نے پورے جملے سے بس اتنا ہی سنا تھا۔ زنجبیل کچن کی جانب کھسکی۔ اماں کا کیا بھروسہ، اسے بھی ریتار دیتی، اس کو تو تیرے ابا پڑھا رہے ہیں، ورنہ میرا دل تو اسے میٹرک کے بعد ہی بیاہنے کا تھا، پر تیرے ابا نہ مانے۔ یا اللہ میرے ابو کو لمبی عمر دینا صحت کے ساتھ۔ زنجبیل کا رواں ان کے دعا گو رہتا تھا۔ پر پتر، تو نے پڑھنا ہے نا، کل کو نوکری بھی تو کرنی ہے، میرے بیٹے نے افسر بننا ہے ایک دن۔ وہ آنکھوں میں خواب سجا اس سے مخاطب تھی، جبکہ اس کے چہرے سے بیزاری چھلکنے لگی، پر فی الحال وہ چپ کر گیا تھا، پر جو وہ ٹھان چکا تھا کرنا تو اس نے وہی تھا۔ چل زونی، بھائی کو کھانا دے، امی نے نیا حکم دیا جو اسے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ یہ تو روز کا معمول تھا، اس میں کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ کھانا کھا کر اس نے برتن دھوئے، جبکہ نوید کھانا کھا کر آرام کرنے چلا گیا، کیونکہ وہ تھک چکا تھا آخر کو اتنا پڑھ پڑھ کر جو آیا تھا۔ وہ انہی سب باتوں پر پورتی کالج سے ملا ہوا کام کرنے لگی۔ یہ اس کے آرام کا وقت تھا، پر وہ آرام کی بجائے نوٹس بناتی یا کاپیاں مکمل کر لیتی۔ اس 1 گھنٹے کے آرام کے بعد اس کو چائے بنا کر دینی ہوتی تھی سب کو۔ چائے والے برتن دھونے تھے، ہانڈی بنانی تھی اور آٹا گوندنا تھا، اور نوید نے اٹھ کر ٹیوشن چلے جانا تھا اور واپس آ کر تندور سے روٹی لگوا لاتا اگر موڈ ہوتا تو، ورنہ پڑوس سے کسی بچے کو بھیجنا پڑتا۔ رات کو ابا اور بھائی کے بعد وہ اور اماں کھانا کھاتی، پھر سے وہ برتن دھوتی اور کمرے میں آ کر تمام اسباق یاد کرتی۔ سوتے سوتے اس کو 11 ہو جاتے تو کبھی 12، جبکہ اٹھنا اس کو ہر حال میں فجر کے وقت ہوتا۔ اماں کا کہنا تھا کہ دن کا آغاز نماز سے کرو، جو کہ ٹھیک بھی تھا، پر غصہ اسے تب آتا جب نوید کے لیے اماں ابا کو یہ عذر پیش کرتی، ساری رات پڑھتا رہا ہے بچہ، اب اس کو آرام کرنے دیں، اور ابا بھی اس بات پر ہاں میں سر ہلا دیتے تھے۔ اسے اس بات پر اعتراض نہ تھا کہ نوید کے بھائی کو زیادہ پیار کیا جاتا ہے، بلکہ اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا۔ ابا تو مرد تھے، اسے اماں سے گلہ تھا۔ کلاس آج بھی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اسلامیات لازمی کی پروفیسر لیکچر دے رہی تھی۔
وائٹ بورڈ پر جلی حروف میں صبر لکھا ہوا تھا۔ امام غزالی صبر کا مفہوم واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، برے اعمال کا ترک کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کا ثمر ایک خاص کیفیت کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ اس ثمر کا نام صبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے خلاف خود کو تیار رکھنا صبر ہے۔ پروفیسر شائستہ نے خاصے مشکل الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے صبر کا مفہوم سمجھایا۔ زنجبیل لفظ ثمرے پر اٹک گئی، پر میم شائستہ سے پوچھنا خود کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ ہمارے والدین اور اساتذہ کی اکثریت بچوں کو کھل کر بولنے کا حق نہیں دیتے۔ ایسے بچوں پر وہ بدتمیز کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ صبر کے بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں: صبر اعلیٰ، صبر عن المعصیہ اور صبر علی المصیبہ۔ قرآن کریم میں صبر کا لفظ 70 سے زیادہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر و تسلی کا حکم آتا ہے۔ ثابت قدمی قرآن پاک میں سورہ طور میں ہے، ثابت قدمی کے ساتھ منتظر رہیے کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل میں ہے، اگر تم سزا دو اس قدر جس قدر تم کو تکلیف دی گئی ہو اور صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ میم قرآن پاک کی آیات بیان کر رہی تھی، پر زنجبیل صبر پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ نہ جانے استاد مشکل الفاظ بول کر دھاک کس پر بٹھانا چاہتے ہیں، پر ان کے الفاظ ان کے شاگردوں کے سروں سے گزر جاتے ہیں تو پھر کیا فائدہ ان کے پڑھانے کا۔ یار زجاجہ پیریڈ یار زجاجہ ثمرے کا کیا مطلب ہوگا؟ پیریڈ اوور ہوا تو اس نے زجاجہ سے احمقوں کی طرح سوال کیا، جبکہ وہ جانتی تھی زجاجہ کا جواب بھی نفی میں ہوگا، پر سوال کرنے میں کیا حرج تھا؟ مجھے تو خود نہیں پتہ یار، آج گھر جا کر گوگل پر سرچ کروں گی پھر بتاؤں گی، اس نے متانت سے جواب دیا۔ زجاجہ کی ایک خوبی تھی، وہ کسی بات کا برا نہ مانتی تھی اور اپنی غلطی فوراً مان جاتی تھی۔ اب بھی وہ اپنی کم علمی پر شرمندہ نہ تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جن کا کام ہے وہ نہ کریں اور ہم گوگل پر لگے رہیں، وہ سر ہلا کر سوالی انداز میں بولی، پر زجاجہ نے سنا نہیں یا سن کر اگنور کر دیا کیونکہ اس ٹاپک پر بحث لا حاصل تھی۔ زنجبیل اور زجاجہ اساتذہ کے سامنے کم بولتی تھی، جبکہ نرمین بہت آؤٹ اسپوکن اور کانفیڈنٹ تھی، اس لیے اس پر بدتمیز کا ٹیگ لگا ہوا تھا، پر اسے پرواہ نہ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو۔ تم نے حق میں بولنا کس سے سیکھا ہے نویں؟ ایک دن زنجبیل نے اس سے پوچھا تھا اور اس کا جواب سن کر اس کا دل حسرتوں کے سمندر میں ڈبکیاں کھا کر رہ گیا۔ میرے بڑے بھیا نے، وہ کتنے فخر سے بولی تھی، کتنا غرور تھا اس کے لہجے میں، اور وہ بس حیران آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ نرمین 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی تھی، پر بگڑی ہوئی نہ تھی، بے حد سلجھی ہوئی لڑکی تھی، پر جہاں بات اپنے حق اور انصاف کی آ جائے تو اس پر جیسے جن سا سوار ہو جاتا تھا۔ شاخ خرچ بھی بہت تھی، اسے نہیں پتہ تھا پیسہ کدھر سے آتا ہے، اسے بس خرچ کرنا آتا تھا اور وہ خوب کرتی تھی۔ زجاجہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کے بابا اسکول ٹیچر تھے، تعلیم کی اہمیت کو ان سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا تھا، اور وہ 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے اور سب زیر تعلیم تھے، سب کی تربیت اعتدال اور منصفانہ طریقے سے ہوئی تھی۔ زنجبیل کا ایک بڑا بھائی تھا، ابا کی اپنی پرچون کی دکان تھی، گزر بسر اچھی ہو جاتی تھی، سارا پیسہ پیار اور توجہ نوید کو ملا کیونکہ وہ لڑکا تھا اور کل کو گھر اس نے چلانا تھا، جبکہ زنجبیل کے حصے میں صرف ڈانٹ پھٹکار آئی تھی۔ ابا نے جو اسے کالج بٹھایا تھا وہ بھی محض اس لیے کہ وہ جان چکے تھے کہ آج کل لڑکے والے لڑکی کا ہنر نہیں اس کی تعلیم دیکھتے ہیں، ورنہ زنجبیل کو تو لگتا تھا کہ بہت سی دوسری خواہشوں کی طرح کالج جانے کی خواہش بھی ایک حسرت بن کر دل کے کوفے میں دفن ہو جائے گی، پر اللہ نے اس کی سن لی، ابا کے دل میں رحم ڈال دیا۔ ان تینوں کی دوستی کالج میں ہی ہوئی تھی اور وہ خود حیران ہوا کرتی کہ ان میں دوستی کیسے ہو گئی، پر دوستی مزاج کو کب دیکھتی ہے، دوست کو دوستی کے رنگوں میں رنگ کر اپنے جیسا بنا لیتی ہے، دوستی دوست کو دوستی کے رنگ میں رنگ کر اپنے جیسا بنا لیتی ہے۔ وہ تینوں بھی ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ چکی تھیں اور اس رنگ بدلی پر خوش تھیں۔ ہم رکھتے ہیں تعلق تو نبھاتے ہیں عمر بھر، ہم بدلتے نہیں یار بھی اور پیار بھی۔ سب لڑکیاں نوٹس بورڈ کے گرد جمع تھیں، وہ تینوں بھی اس جانب بڑھ گئیں۔ وہ اگلے ہفتے ٹرپ جا رہا ہے اسلام آباد، نرمین چہکی۔ ہم تینوں ضرور چلیں گی، اوکے نا؟ نرمین نے تائیدی نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ زجاجہ نے فوراً حامی بھر لی، پر زنجبیل خاموش تھی۔ تم نے بھی ضرور چلنا ہے زونے؟ نرمین نے اسے دیکھا۔
میرا جانا مشکل ہے یار، تم لوگ چلے جانا۔ وہ بدقت مسکرائی۔ کیوں بھئی، کیوں نہیں جانا؟ نرمین نے ماتھے پر بل ڈالے اور زجاجہ نے بھی اسے گھورا۔ یار پیچھے امی اکیلی ہوتی ہے نا، اس نے دلیل دی۔ ہم تو پیچھے آرمی چھوڑ کر جائیں گے نا۔ زجاجہ نے کمر پر ہاتھ رکھا۔ اچھا اچھا، لڑنا مت شروع ہو جانا، مجھے گھر میں بات تو کر لینے دو۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولی۔ یہ ہوئی نا بات؟ وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کل جب وہ دوبارہ ان کو انکار کر دے گی تب ان کا ریئیکشن کیسا ہوگا۔ وہ اور اماں رات کو کھانا کھا رہی تھیں اور ابا اور بھائی کھانا کھا چکے تھے۔ ابا اپنے کسی دوست کی جانب چلے گئے تھے، جبکہ نوید اپنے کمرے میں تھا۔ زنجبیل کو یہی موقع مناسب لگا، اس نے گلا کھنکارا۔ اماں، اس نے ہولے سے پکارا۔ ہاں، وہ نوارہ نگلتے ہوئے بولی۔ اماں، اگلے ہفتے کالج سے ٹرپ جا رہا ہے۔ وہ تھوک نگل کر بولی۔ تو وہ ٹھٹکی۔ میری ساری سہیلیاں جا رہی ہیں اماں، تو میں بھی ایک دوں گی رکھ کے۔ آئی بڑی جاؤں گی والی وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ پر کیوں اماں؟ وہ جواب جانتی تھی، پھر بھی آنسو امڈ آئے۔ دیکھ زنجبیل، گھر کے حالات تیرے سامنے ہیں، اور ویسے بھی تیرے ابا نہیں مانیں گے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ پر اماں، بھائی بھی تو ہر سال جاتا ہے نا، وہ من بنائے۔ پھر وہی مقابلہ بازی، مار کھائے گی تو اب۔ وہ کھانا چھوڑ چھاڑ اسے مارنے کو پر تونے لگی۔ پر اماں، بس اب اگر بولی تو زبان کاٹ دوں گی تیری۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولی اور کھانا کھانے لگی، جبکہ زنجبیل کا دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ آنسو پوچھتی اٹھ گئی۔ وہ ساری رات سوچتی رہی، صبح ان کو کیا جواب دے گی، کیسے کنونس کرے گی۔ اس کو خواب بھی اسی قسم کے آتے رہے۔ صبح بے دلی سے تیار ہو کر وہ کالج آ گئی۔ آج وہ کلاس میں جان بوجھ کر نرمین اور زجاجہ سے دور بیٹھی تھی، ورنہ ان کے سوالوں کا جواب کیسے دیتی، پر کب تک چھپ سکتی تھی۔ بریک ٹائم وہ دونوں اس کے سر ہو گئیں۔ تم ہم سے کیوں بھاگ رہی ہو؟ کیا چھپا رہی ہو؟ ناراض ہو؟ ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ بہت سارے سوال کھڑے تھے اور وہ بس نہیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں خالی جگہ کروا کر بیٹھ گئیں۔ ٹرپ کا بتایا گھر میں نرمین نے وہ بات کی جس سے وہ بچنا چاہ رہی تھی۔ ہاں نہیں، میں بھول گئی، اس نے بہانہ گھڑا۔ لو جی میڈم تو بھول گئیں، زجاجہ نے منہ بنایا۔ یار آج جا کر ریاض سے بات کر لینا، ہم دونوں کا تو کنفرم ہو گیا ہے۔ اگر تم نہ گئی تو بالکل مزہ نہیں آئے گا۔ نرمین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیوں نہیں آئے گا؟ تو دیکھنا تم دونوں بہت انجوائے کرو گی، اور ڈھیر ساری پکس بھی لینا۔ اس نے اپنے آنسو چھپائے اور سر کو ہلاتے بڑے جوش سے کہا۔ دیکھا، اس کی اپنی ہی نیت نہیں ہے جانے کی۔ زجاجہ نے نرمین کو اشارہ کیا۔ نہیں یار، ایسا نہیں، وہ من منائی۔ جو بھی ہے، پر آج جا کر ہر حال میں بات کرنی ہے تم نے، نرمین نے قطعی انداز میں کہا۔ اچھا یار، کر لوں گی، اس نے ٹال دیا۔ اچھا زجاجہ، وہ تم نے صبر پر سرچ کیا تھا، اس نے بات ہی بدل ڈالی۔ اوہ یار، میں بھول گئی، وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ لو، تم بھی بھول گئی نا پھر؟ زنجبیل ہنسی۔ سونی، تم خود کیوں نہیں سرچ کر لیتی؟ نرمین نے پوچھا۔ میں فون استعمال نہیں کرتی، بتایا تو تھا۔ اس نے آنکھیں جھکا لی، گویا کسی جرم کا ارتکاب کر رہی ہو۔ اب تو لے لو یار، زجاجہ نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے نہیں پسند، اس نے طویل پیش کی۔ فون پسند سے نہیں، ضرورت کے تحت رکھا جاتا ہے، نرمین نے سمجھانا چاہا۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ جیسے تمہاری مرضی، اس نے کندھے جھکائے۔ آج کا ٹاپک سمجھ آیا تم لوگوں کو؟ اس نے پھر سے بات گھمائی۔ ہائے رے مجبوری۔ ہاں بس آ ہی گئی، زجاجہ نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ نرمین کو ہنسی آئی اور وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ جبکہ زنجبیل سوچ رہی تھی ان کا مستقبل کیا ہوگا کہ ان کے اساتذہ انہیں پڑھاتے کم ہیں اور لوریاں دے کر سلاتے زیادہ ہیں۔ وہ گھر واپس آئی تو ابو حیرت انگیز طور پر گھر میں موجود تھے، ورنہ اس ٹائم وہ دکان پر بیٹھتے تھے۔ اس نے اسلام کیا اور کپڑے بدلنے چلی گئی۔ امی اس کو کہیں نظر نہ آئیں۔ کپڑے بدل کر جب واپس آئی تو امی ابو کے پاس بیٹھی تھیں، ان کے ہاتھ میں دوا کی بوتل تھی۔ یہ کس لیے امی؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تیرے ابا کی طبیعت خراب ہے تو ان کے لیے پڑوس سے لے کر آئی ہوں، وہ پریشان سے لہجے میں بولی۔ کیا ہوا ابو؟ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ان کے پاس جائے، ان کا ماتھا چھوئے، نبض چیک کرے، پر وہ جھجک کر دیوار جو بچپن سے کھڑی تھی وہ ان کے پاس جانے سے روک رہی تھی، اور وہ رک گئی۔ وہ ان کے قریب نہ ہوئی، بس کھڑے کھڑے ہی پوچھا۔ پتہ نہیں، بس سارا بدن ٹوٹ رہا ہے۔
वो नकाहत ज़दा लहजे में बोले, तो अब्बू आप डॉक्टर के पास जाएं ना, यूँ दवा इस्तेमाल करना ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसने माकूल मशवरा दिया। बस बस चुप कर, आई बड़ी डॉक्टर ने, जा जाकर रोटी खा। अम्मा ने हंसते मामूली से डांट दिया, हल्का सा बुखार है बस, अभी ठीक हो जाएंगे तेरे अब्बा। अम्मा ने इससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी और वो सर झटक कर किचन की जाने बढ़ी। इसने सोचा था कि अब्बा से बराह रास्त बात करेगी, पर इनकी तबीयत ख़राबी की वजह से चुप कर गई। फिर एक नया ख्याल इसे सूझा, क्यों ना नवीद भाई से बात की जाए, क्या पता वो मान जाए। पहली बार नवीद से मदद लेने का सोचने लगी। इंसान जब ना उम्मीदी और अंधेरे के समुद्र में गोते खा रहा होता है तो वो तिनके को भी अपना सबसे बड़ा हमदर्द और सहारा तस्वुर करता है। इसको ये याद नहीं रहता कि वो तिनका है। इसे बस ये पता होता है कि मुझे किसी तरह बाहर निकलना है। यही हालत जंजबील की थी। वो स्टोर को मिस नहीं करना चाहती थी। किसी भी तरह वो बस जाना चाहती थी। वो भी एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहती थी। हर लड़की की तरह वो भी आज़ादी की ख्वाह थी। बिना सोचे समझे वो भी ख्वाहिशों की तितलियों के पीछे भागना चाहती थी। पर हर बार मुंह के बल अम्मा इसको गिराकर इसके ख्वाबों को चकनाचूर कर देती थी। वो खुद को घसीट कर नवीद के कमरे तक ले आई। अब्बा दुआ खाकर सो गए थे और अम्मा इनके लिए कोई देसी टोटका आजमाने की तगोदो में मसरूफ थी। सरे शाम ही आज घर में खामोशी छा गई थी। वजह अब्बा की ख़राब तबीयत थी, ताकि वो सुकून से देर तक सो सकें। वो दरवाजे पर खड़ी कुछ देर सोचती रही कि अंदर जाए या ना जाए। हिम्मत करके इसने ज़रा सा दरवाज़ा खोला। वो बेड क्राउन से टेक लगा कर बैठा हुआ था। इसके इर्द गिर्द बहुत सी किताबें बिखरी हुई थी और एक किताब गोद में थी, जिसके ओट में इसने फ़ोन छुपा रखा था और किसी से चैटिंग कर रहा था। मुस्कुराहट इसके चेहरे का अहाता मुस्कुराहट ने इसके चेहरे का अहाता कर रखा था। कॉलेज छोड़ने की बात पर अब्बा ने पहली बार अपने लाडले बेटे को खूब डांटा था और इसे कॉलेज भेजकर ही दम लिया था। पर इसको क्या फ़र्क पड़ा था, वो कौन सा पढ़ने जाता था। अपने आवारा दोस्तों के साथ अय्याशी करके शाम ढले लौट आता और अम्मा अब्बा समझते इनका बेटा पढ़ कर आया है। संजबील ने सर झटका और दस्तक दी। वो समझा था कि अम्मा होंगी, पर खिलाफ मामूल संजबील सामने थी। इसे नहीं याद था कि वो आखिरी दफ़ा इसके कमरे में कब आई थी। नवीद की टेवरी चढ़ी। वो इस वक्त बहुत मसरूफ़ था। इसे किसी के दखल अंदाजी गवारा ना थी। हाँ क्या है, इसने लठ मार अंदाज में पूछा। और जंजबील जो पहले हवास बख्ता थी और सहम गई। वो धोने वाले कपड़े हैं, इसने हकला कर पूछा। इसके अल्फाज कर्मठ हो चुके थे। नहीं है, अब जाओ यहाँ से, इसके कहने की देर थी। वो फ़ौरन बाहर भागी। वो सर झटक कर फिर से फ़ोन पर लग गया। सैया बेगम इसको नवीद के कमरे में ज़रा देख चुकी थी और वो फ़ौरन इसके पीछे लपकी। 2 मिनट बाद ही वो बाहर आ चुकी थी और उनकी गुफ्तगू भी वो बखूबी सुन चुकी थी। क्यों गई थी इसके कमरे में, वो कड़े तेवरों से इसे देखते बोली। भाई है वो मेरा, इसके कमरे में जाने पर पाबंदी है। इसको वैसे भी गुस्सा था और इनका सवाल मज़ीद तपा गया। हाँ है पाबंदी, खबरदार आइंदा इसके कमरे में अकेली गई तो। वो इसे खबरदार करते हुए बोली। क्यों अम्मी? लेकिन क्यों अम्मी? वो आंसू जब्त करते हुए बोली। बस कह दिया मैंने, अब बहस मत करो और जाओ यहाँ से। वो हाथ उठा कर बोली तो इन्हें शाकी नज़रों से देखते अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। नाराज़ मत हो यार, सच में अब्बू कल से बहुत बीमार हैं। अब इनको इस तरह छोड़कर मैं कैसे चली जाऊं। वो इन दोनों की मिन्नतें कर रही थी, पर वो कठोर बनी बैठी थी। ओह क्या हुआ इन्हें? जुजैजा को फिक्र हुई। बुखार है और दर्द रहता है बोन्स में। वो आहिस्तगी से बोली। अल्लाह इनको शिफा दे। नरमीन ने दुआ दी तो इसने आमीन कहा। तो फिर तुम पक्का नहीं जाओगी? नरमीन की सुई वहाँ ही अटकी हुई थी। हाँ पक्का है अब तो। वो अफसरदगी से मुस्कुराई तो वो दोनों भी ठंडा सांस भरकर रह गई। इनकी क्लास में एक नई लड़की आई थी जिसका नाम राहिमा था। वो काफ़ी कमगो थी और बहुत ही कम किसी से बात करती थी। संजबील खुद भी कमगो थी, पर राहिमा इससे भी ज़्यादा कमगो वाक़या हुई थी। नरमीन ने हंसते इससे फ्रैंक होने की कोशिश की, पर राहिमा ने कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना दिया, जिसकी वजह से वो कलस कर रह गई। इसे इग्नोरेंस सहने की भी लकब आदत थी। वो इन दोनों के सामने इसको मगरूर का खिताब दे रही थी, जबकि अचानक जंजबील बोल पड़ी। मुझे वो मगरूर नहीं, मुख्तार नज़र आती है यार। क्या मतलब हुआ इस बात का? इनको कुछ समझ ना आया। थोड़ा सब्र करो, इसको एडजस्ट तो होने दो। इधर इसने हाथ ऊपर करके नीचे की जानिब करके इन्हें पुरसुकून रहने का इशारा किया। चलो देख लेते हैं इसकी एहतियात। नरमीन ने एक नज़र राहिमा पर डाली जो किताब पर निगाहें गाड़े बैठी थी। किताबी कीड़ा, वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई।
آج ہم تمہارے گھر جائیں گے، تمہارے ابو کا پوچھنے۔ زجاجہ نے دھماکہ کیا۔ اب تو بہتر ہیں وہ، زنجبیل گھبرا سی گئی۔ پر مزاج پرسی تو فرض ہے نا، نرمین نے ٹوکا۔ ٹھیک ہے ضرور چلنا، پہلے بتایا ہوتا تو میں گھر بتا کر آتی، وہ بدل نخواستہ بولی۔ گھر بتانے سے کیا ہو جاتا، بس ہم چھٹی ٹائم تمہارے ساتھ جائیں گے، اتنی مشکل سے تو اجازت ملی ہے، زجاجہ نے کہا۔ ٹھیک ہے ضرور چلنا، اس نے مسکرا کر کہہ تو دیا، پر دل میں ہول اٹھ رہے تھے، نہ جانے اماں کیا سلوک کرتی ان کے ساتھ۔ وہ دونوں اس کا گھر دیکھ کر الجھ سی گئیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت غریب ہوگی، پر وہ زجاجہ کی کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر اتنی محرومیوں کی کیا وجہ تھی؟ جب اس نے ان دونوں کا تعارف کروایا تو حیرت انگیز طور پر امی بہت پیار سے ان دونوں سے ملیں۔ ابو نے بھی ان کے ساتھ بہت شیریں لہجے میں گفتگو کی۔ اماں نے چائے کے ساتھ پکوڑے بھی بنا لیے، بسکٹ اور نیمبو بھی لے آئیں۔ زنجبیل حیران سی بیٹھی رہ گئی، اسے کب توقع تھی اس سب کی؟ وہ دونوں اس کے ماں باپ کے اخلاق کے معترف ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ وہ جلد ہی لوٹ گئیں۔ تیری دوستوں نے آنا تھا تو پہلے بتاتی، کیوں اچانک لے آئی ان کو؟ اماں کا لہجہ نرم تو تھا پر طنزیہ بھی تھا۔ مجھے بھی آج ہی بتایا ان دونوں نے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ ان کی بے حد شکر گزار تھی، انہوں نے عزت رکھ لی اس کی، ورنہ کل وہ ان کا سامنا کیسے کرتی؟ یہ دوستیاں اسکول کالج تک ہی اچھی لگتی ہیں زونی، آج وہ تیرے گھر آئی ہیں، کل کو تجھے بھی بلائیں گی، پھر کیسے جائے گی؟ اپنے باپ اور بھائی سے تو واقف ہے نا؟ ہاں بس یہی وہ نقطہ تھا جس پر وہ زیادہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بس سر ہلا کر چلی گئی، کیونکہ اس بات کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ یار زجاجہ، مجھے تو زونی کافی مسٹیریس سی لگتی ہے۔ اس کا گھر دیکھ کر تو وہ اتنی غریب نہیں لگتی جتنا اس کو دیکھ کر لگتا ہے۔ نرمین خاصی الجھ سی گئی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ بھی اسی سوچ میں تھی۔ کل پوچھیں گے اس سے، نرمین نے کہا۔ ٹھیک ہے، پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی آسانی سے بتا دے گی۔ نرمین کا ڈرائیور اسے لینے آیا تھا اور زجاجہ نے بھی چونکہ اس کے ساتھ ہی آنا تھا۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھی زونی کو ڈسکس کر رہی تھی، اتنے میں زجاجہ کا گھر آ گیا۔ پوچھ تو میں لوں گی، تم فکر مت کرو، آنٹی کو میرا سلام دینا، نرمین نے مسکرا کر کہا۔ اندر نہیں آؤ گی؟ باہر نکل کر زجاجہ نے کہا۔ نہیں، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، اس نے ٹائم دیکھا۔ اوکے اللہ حافظ۔ وہ گھر کی جانب چل پڑی تو نرمین نے بھی ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ زنجبیل نے ایک آخری کوشش کرنے کا سوچا۔ 2 دن بعد ٹرپ نے جانا تھا، کل پیسے جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ تھی۔ اس نے اماں کی کافی منت سماجت کی، اجازت نہ ملی، پر کالج چھڑوانے کی دھمکی ضرور مل گئی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ کالج چھڑواتے وہ ذرا بھی نہ سوچیں گی، نہ کوئی حیل و حجت پیش آئے گی، اس لیے اس نے خاموشی ہی میں عافیت جانی۔ کیا ہو جائے گا اگر وہ نہ جائے گی؟ دنیا کا نظام تو نہ بدلے گا اس کے نہ جانے سے، پر کیا ہو جاتا اگر وہ چلی جاتی؟ کسی کا کیا بگڑ جاتا اس کے خوش ہونے سے؟ اس کے چلے جانے سے نظام کو کیا فرق پڑ جانا تھا؟ اس کی بہت سی سوچیں اس کو پاگل کر رہی تھی۔ بار بار آنسو آ جاتے، پر وہ ان کو پلکوں کی باڑ توڑنے کی اجازت دینے کو تیار نہ تھی۔ عباس سے وہ کوئی بھی بات خود سے نہ کر پاتی تھی، اس کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہ تھا جو بات وہ اماں کو بتاتی۔ زیادہ تر باتوں پر تو اماں خود ہی انکار کر دیتی، اور پر کچھ باتیں جو ان کو جائز لگتی وہ ابا تک پہنچا دیتی، جن میں اکثر ابا مسترد کر دیتے اور جو کچھ ان کو بہتر لگتی مان لیتے، اور یوں زنجبیل ان کے جائز اور بہتر کے درمیان اپنی خواہشات کو گھن چکر بنتے دیکھتی اور کٹتی رہتی، پر اس کے اختیار میں کچھ بھی نہ تھا۔ تم اتنی غریب تو نہیں ہو زونی جتنی نظر آتی ہو، نرمین باتوں کے دوران اچانک بولی۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ بھائی مطلب تو صاف ہے، آخر کیا وجہ ہے اس سب کی؟ زجاجہ کا گھر تمہارا گھر جتنا ہی ہے، پر دیکھو اس کی ہر چیز بہترین ہوتی ہے، اور تم اپنے بیگ، جوتوں اور کپڑوں کا حال دیکھو ذرا، کس قدر گھس چکے ہیں، تم ان کو چمکاتی رہتی ہو۔ موبائل چھوڑو، تمہارے پاس تو گھڑی بھی نہیں، آخر اتنا مسکین کیوں شو کرواتی ہو خود کو؟ نرمین بے حد غصے میں تھی۔ وہ گراؤنڈ میں بیٹھی تھی، زنجبیل نے آس پاس دیکھا، پر ان کی جانب کوئی بھی متوجہ نہ تھا۔ نیمی تم حد سے بڑھ رہی ہو، زنجبیل ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ ہاں مجھے پتہ ہے، اور مجھے تم نے مجبور کیا ہے زونی، تم ہمیں اپنا دوست مانتی ہی نہیں، کچھ شیئر نہیں کرتی۔